بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج میں آپ کو ہندوؤں کے بارے میں بتاؤں گی کہ وہ کس نبی کے امتی ہیں۔ ویورز، اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، کنجوسی نہ کیا کریں، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا مگر میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کیا کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے۔ ویورز، ہندو مت یا ہندو دھرم جنوبی ایشیا اور بالخصوص بھارت اور نیپال میں غالب اکثریت کا ایک مذہب ہے۔ ہندو مت کسی ایک مذہب کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف اور متضاد عقائد و رسومات، رجحانات، تصورات اور توہمات کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ کسی ایک شخص کا قائم کردہ یا لایا ہوا نہیں ہے، بلکہ مختلف جماعتوں کے مختلف نظریات کا ایک ایسا مرکب ہے جو صدیوں میں جا کر تیار ہوا ہے۔ اگر اس کی ذیلی روایات و عقائد اور فرقوں کو مثلاً دوہریت، بت پرستی، شجر پرستی، حیوان پرستی اور خدا پرستی سب کو ایک سمجھا جائے تو ہندو مت مسیحیت اور اسلام کے بعد دنیا کا تیسرا بڑا مذہب ہے۔ بس سوال یہ بنتا ہے کہ ہندوؤں کا یہودیوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں کی طرح کس نبی سے تعلق جڑتا ہے؟ جیسا کہ مسلمانوں کی مختلف کتب میں درج ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے، جن کی مختلف اقوام اور علاقوں میں بعثت ہوئی۔ کوئی ایسی قوم نہیں جس کے پاس اللہ کا حکم نہیں پہنچا۔ کسی نہ کسی طرح پیغمبروں، نبیوں اور اللہ کے خاص اور نیک لوگوں کے ذریعے ضرور پہنچا ہے، اور آخری نبی کی امت پر تو فرض کر دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام دنیا کے تمام لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ اس بات سے ثابت ہو گیا کہ ہندو کس نبی کی امت میں آتے ہیں، مگر ابھی ہم ہندو مذہب کی تاریخ اور ان کی کتب سے جانتے ہیں کہ ہندو قوم کس نبی کی امت تھی اور اب کس نبی کی امت ہونی چاہیے اور کیوں ہونی چاہیے۔ ہند آریائی مذہب ہندو اور جین مت کی اصل ان آریوں کے تصورات میں ملتی ہیں جو تقریباً 4,500 قبل مسیح میں وسطی ایشیا سے ہمالیہ تک پھیلے ہوئے تھے۔ یہ دور آدم ثانی یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی طرف جاتا ہے، کیونکہ دنیا کے دوسرے بڑے مذاہب اس کے بعد وجود میں آئے، اور آثار قدیمہ سے ان اقوام کا موجودہ ہندو مذہبی رسومات سے کچھ نہیں ملتا، مگر پھر بھی ان کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ مثلاً یہودیت 2,000 قبل مسیح میں، بدھ مت 500 قبل مسیح میں، مسیحیت 2,000 سال پہلے، اور اسلام 1,400 سال قبل مارز وجود میں آئے۔ آسمانی صحائف اور آسمانی کتب کا سلسلہ بھی حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا۔ یہ سچ ہے کہ سوائے قرآن پاک کے اس وقت کوئی آسمانی کتاب یا صحیفہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ وقتاً فوقتاً ان میں مفادات کی خاطر ان میں تحریف ہوتی رہی، مگر جن تعلیمات کا تعلق کسی کے مفادات سے نہیں تھا ان میں تحریف بھی کم ہوئی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہندو مذہب ہے، تو آگے چل کر میں آپ کو ان کی کتابوں سے ثابت کروں گی کہ ہندو اب کس نبی کی امت میں آتے ہیں۔ مورخین نے ہند آریائی دور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے: سابقہ ویدی دور، آخری ویدی دور یا رزمیہ دور۔ ہندو دور یعنی پرانو سمرتی ہے۔ آریوں کی مذہبی کتابوں کی تعداد 4 ہے جو 4 ویدوں کے نام سے مشہور ہے: رگ وید، سام وید، یجر وید، اتھروا وید۔ وید کو سنسکرت میں نگہر اور وید کا لفظی ترجمہ علم۔ وید ہندو مت کے قدیم الہامی کتب کے مجموعے کا نام ہے، اور کچھ کتب بعد میں یادداشت کی بنیاد پر تحریر کی گئیں: برہمن گرانتھ، آرنیک، اپنشد۔ موجودہ ہندوؤں میں مشہور کتابیں مہابھارت، رامائن، دھرم ستر، دھرم شاستر، پرانا۔ اس اشوک میں وشنو کے بھگوت گیتا اور سوتروں کو بھی بدیانت میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہندو مذہبی صحائف میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیاں
کل کی اتار کی پیشن گوئی پرانا نامی کتب میں موجود ہے۔ پیشن گوئی بنیادی طور پر بھگوت پرانا اور خاص اسی موضوع پر اسی نام سے موسوم کل کی پرانا میں موجود ہے۔ انہی دو کتابوں کو سامنے رکھ کر ہم اس پیشن گوئی کا تجزیہ کریں گے۔ کل کی پرانا ادھایا 2 اشوک 4، کل کی پرانا ادھایا 2 اشوک 11، کل کی پرانا ادھایا 2 اشوک 15 کے مطابق کل کی اتار کے والد کا نام وشنو یش معنی اللہ کے بندے، عربی میں عبداللہ، والدہ کا نام سمتی معنی امانت دار یا امن والی کے ہیں، عربی میں آمنہ، شہر کا نام شمبھل، ایسے مقام کو کہتے ہیں جہاں لوگوں کو امن حاصل ہو۔ مکہ مکرمہ کو قرآن مجید میں بلد الامین کہا گیا ہے۔ کل کی پرانا کے اس اشوک میں کلکی کی تاریخ پیدائش بیساکھ مہینے کی 12ویں بتائی گئی ہے۔ اس بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ یہ وہی تاریخ ہے جو ہمارے قمری حساب سے 12 ربیع الاول بنتی ہے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے طور پر مشہور ہے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ ہندو مذہب کی کتابوں کے مطابق ہندو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہندوؤں کو چاہیے کہ ایک اللہ پر ایمان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول اور آخری نبی تسلیم کر کے صدقے دل سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھ کر اسلام قبول کرنا چاہیے، وگرنہ جانتے بوجھتے ایمان نہیں لائیں گے تو گمراہی پر ہوں گے اور اس کی سزا نہ ختم ہونے والی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔